رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے. یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے، پھر آخر میں پھر سو جاتے. تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے گویا وہ انسان ساری رات سو چکا، کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے. اس میں تھکاوٹ جلد اترتی بنسبت پچھلی رات سو. صحابہ کا قیام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، مجھے اس نے اس وقت فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلاں فلاں سورت سے بھول گیا تھا. عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما. کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں، تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا. صحابیات کا قیام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہے اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حافظ عراقی، یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے، یعنی بالکل روٹین کی بات تھی. تہجد کے فائدے. نمبر 1 خیر و بھلائی ملنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں. بس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے. اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گریں کھل جاتی ہیں اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا. یعنی جو لوگ صبح اٹھ کر صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دعا کرتے ہیں، اگر تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گرہیں کھل جاتی، بالکل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتا ہے. اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے ورنہ سستی اور خباثت نفس کے اندر آتی ہے. لا علاج مرض سے شفا ملنا. امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللیل. دل کا علاج. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت زیادہ نہ کھانا. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. نمبر 5 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. دل کو خوشی ملنا. عطا خراسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تہجد مس ہو گئے اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے نفع مند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت. نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا. نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی. کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ خوشی ملنا. دل کا علاج. لا علاج مرضوں سے حفاظت. رزق ملنا. یس. نفس میں چستی آنا. لوگوں کی محبت ملنا. چڑچڑا پن دور ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے مسواک کرتے تھے.
مسواک کیا, صاف ستھرے ہوئے, پاک ہوئے, اور پھر آپ طویل قیام کرتے. اب کیا کہتے ہیں, کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں, اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں, ان قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے. تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوع بھی ہوتا تھا, اتنی دیر آپ جھکے ہوئے, اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا, صحت ہی صحت ہے, ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا, میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیے یہ اور کیا ہے, مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا, ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ہے, جو اٹھتے تھے, پھر پڑھتے تھے, پھر لیٹ جاتے تھے, آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے, پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے. لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے وہ بھی قیام ہوتا ہے. یعنی رات کے نوافل چاہے اول حصے میں پڑھ لیں, چاہے درمیان میں, چاہے آخر میں. ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے obviously. لیکن آخری حصہ لاسٹ 1/3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر. اور سحری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے, بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو, یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ 1-2 پڑھیں گے مزہ آئے گا, پھر 10 کے وہ پیچھے اور 10 چلے جائیں گے. بگننگ بھی ہے بالکل, اسٹیپ بائی اسٹیپ, تھوڑا تھوڑا. ورنہ 1-2 دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک, عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے, اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے, ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر, یا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں, لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلا سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے, اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے, کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے. آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. عمرو بن ابسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت. مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے. میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اب دیکھیے اس وقت گھڑیاں نہیں تھی, لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تہجد کا جو تھا اس میں مرغ اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ پوچھیں, اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبھی بول رہے, رات کے وقت کبھی بول رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ نہیں, میں پریشان ہو گئی جب شروع میں گئی وہاں, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں, تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگے. کھانا ملتا ہے, بالکل کھانا بھی ملتا ہے. اب دیکھیں ریسٹورینٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ کے جاتے ہیں, کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے, ان کا رزق بھی رات کو کھلتا ہے. ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے.
جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے قبل نماز سے فارغ ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے، چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں. آنکھ کھلنے پر دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. 3 بار وقفے سے اٹھنا. ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. یعنی بار بار وضو کیا، بار بار مسواک کیا اور بار بار ان فی خلق پڑھا اور عبادت کی. بیدار ہوتے ہی مسواک کرنا. ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی، جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے. اسی طرح جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. سبحان اللہ، کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے. صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کرے. پھر درمیانہ وضو کرنا. ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضو کے درمیان کا وضو کیا، یعنی ہلکا سا وضو، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا. پھر اٹھے اور نماز شروع کی. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں تہجد کتنی رکعتیں؟ تو یہ ظہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد. ابن عثیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، مثنا مثنا، اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، نہیں. کیا فرمایا؟ 2 ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسعت رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی گنجائش ہے. انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے. ٹھیک. ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے اور 2 رکعت پر سلام پھیرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور قیام اللیل کو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے. سب سے بہتر یہی ہے، اور اگر وہ 3، 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں.
ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا، اس میں کوئی حد نہیں. لیکن سب سے افضل صورت 11 رکعت نماز پڑھنا ہے، 8 تہجد اور 3 وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. شیخ البانی کہتے کہ صحیح نص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قیام اللیل کی رکعات کی تعداد 11 ثابت ہے، اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی واضح طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گنتی پر قائم رہے، خواہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جہاں 13 کی بات آتی ہے نا تو وہ 2 سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر. کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، کبھی 7 رکعتیں بھی ادا کی ہیں آپ نے، اور 7 سے کم نہیں پڑھی، یعنی 6 پڑھ کے 1 وتر کیا ہے، 7 سے کم نہیں پڑھی اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھی. رکعات کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ 2 کر کے پڑھنا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، انہوں نے کہا، ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 وتر پڑھ لو. جب آپ تہجد پڑھتے تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرتے. زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا، یعنی رات کی نماز کا. میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 انتہائی لمبی، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان 2 لمبی رکعتوں سے ہلکی تھی، پھر 2 پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی، پھر 2 پڑھی جو اپنے پہلی والی رکعتوں سے کم تھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو اپنی پہلی والی رکعتوں سے کم، پھر وتر ادا کیا. یعنی سب سے پہلے 2 ہلکی، پھر 2 خوب لمبی، پھر 2 اس سے کچھ کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. لیکن آپ کی یہ جو رکعتیں تھی بہت خوبصورت اور بہت طویل ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں، ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو. پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے حسن، ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو. پھر 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 کے بعد تھوڑا سا بیچ میں وقفہ، پھر لمبے سجدے کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، یہ آپ کی رات کی نماز تھی. اس میں آپ اتنا طویل سجدہ کرتے کہ اپنا سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. تہجد میں قرات، لمبی قرات کی فضیلت صحیح مسلم میں ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، یعنی دیر تک کھڑے رہے. 10 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. 100 آیات کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی قرات کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. مقنطرین کا لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں قرات مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی. کبھی آپ ہر رکعت میں یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق قرات کرتے تھے، اور یہ 20 آیات والی سورت ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ یا ایھا المزمل 20 آیات والی. کبھی 50 آیات کے برابر قرات کرتے تھے، اور کبھی کبھی سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں کہ اتنی ضرور قرات کی جائے، حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے. لیکن obviously جتنی کریں گے پھر اس کا اجر اتنا ہی مختلف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا. ہم نے کہا، آپ کا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں. تھک گئے ہوں گے. ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار. حضرت عائشہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا.
یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے. اور وہ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. یعنی یہ تو تجھ پر، یعنی کہ ایک طرح سے رحم ہی کی درخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما دے ان پر. اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تکرار، بار بار ایک ہی سورت. پھر اسی طرح جہری اور سری دونوں طرح سے قرات کرنا جائز ہے. آپ چاہیں تو تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کریں، چاہیں تو دل میں پڑھیں. غزیف بن الحارث سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے. میں نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی. اب یہ اختلاف نہیں، کیا ہے؟ وسعت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرات کرنے لگا. اس نے اپنی آواز بلند رکھی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پہ رحم فرمائے، اس نے رات مجھے کتنی ہی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا. تو بعض اوقات اونچی قرات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں. درمیانی آواز میں قرات. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی. راوی کہتے ہیں اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہتے ہیں جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دھیمی آواز بھی سن جاتی. کہتے ہیں پھر آپ نے عمر سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو، درمیانی چیز. لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑھے تو پھر اونچا نہ پڑھیں. یا کوئی اور بھی تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی ایک ہی کمرے میں ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. آپ نے لوگوں کو سنا کہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے. یا فرمایا نماز میں، یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی اپنی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے. اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور نیچے سے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ درمیانی آواز سے پڑھنا. لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے. اس وسعت کا فائدہ یہ ہے نا، جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی، تو کبھی ایک پڑھ لے کبھی دوسری پڑھ لے تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے، ایک توجہ رہتی ہے. شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے، پھر 3 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 3 بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے. اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے، بخشش طلب کرنا. ربیہ الجرشی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو کس چیز سے آغاز فرماتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ یہ دعا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی، اور پھر 10 بار یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الضیق یوم الحساب، دنیا کی تنگی سے دعا مانگنا. شریک حوزنی کہتے کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ انہوں نے کہا تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا. آپ جب رات کو اٹھتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے،
10 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 10 بار استغفر اللہ کہتے، 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، 10 بار اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اس میں قیامت کی تنگی کا بھی ذکر آتا ہے اور دنیا کا بھی. پھر اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا
وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا اللہ، موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا یا رب العالمین، حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہم پر صبر ڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں، اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا، یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔ یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں، یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں
تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے غم دور کر دے, اللہ ہمارے دکھ دور کر دے, اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے, اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے, تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے, سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے, تو پاک ہے, تو ہمیں بخش دے, تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے, تو عرش عظیم کا مالک ہے, تو آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا, اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے, ہمیں تقویٰ دے دے, ہمیں پاکیزگی عطا کر, ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا, ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر, پاک رزق عطا کر, حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے, اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر, اور علم پر عمل کی توفیق دے, اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے, ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا, کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر, ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے, ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے, ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے, اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے, سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا, برے اعمال سے بچا, بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا. ہمیں ظلم سے بچا, نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے, عاجزی اور سستی سے, بزدلی اور بخل سے, قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے.
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین. تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر، اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں. یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا. یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے.
یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے، یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز، یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصیبتنا فی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے۔ نمبر 2 جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی میں دفنانا بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حرم میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بعض اوقات جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ عام نماز بنا ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں، میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں۔ میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا۔ لحد کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر، اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی۔ پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے۔ جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت، قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور قبے بنانا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت وغیرہ بنانے سے منع کیا۔ نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے، سب ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی، یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ ہجرت کر کے گئی ہیں، کیونکہ عرب میں تو گرجا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، یعنی اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبوی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی، مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسعت کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی، حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے، ایک کارنر پر ہے، بیچ میں نہیں آئی، ساری ایکسٹینشن پیچھے کی طرف ہوئی، آگے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی
مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا. اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے, صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی. حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئیں. ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں, اور آپ نے دعا سکھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کثرت سے جانا منع ہے, ورنہ تو آپ کہتے کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکثرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوروها فانها تزهد الدنيا وتذكر الاخرہ, ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہے انسان کو اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو, جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے. ہم لوگ اس ادب اور اخلاق سے بھی عاری ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے, اس کے ہونٹ ایسے ہیں تو اس کا ناک ایسا ہے تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کون کون سا گناہ کیا ہوگا. حالانکہ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کچھ طرح کمنٹ کرے, یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. زیارت قبور کی دعائیں. جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو, ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی ان قریب تم سے ملنے والے ہیں. مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. پسندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہو وہیں دفن کرے, کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں, الا یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں. لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے, چندے اکٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے. میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے, جب اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں, ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں. اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پہ ایک ایک اسکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا. ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں, حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے اگر ایک مردے کے اوپر 1000 پاؤنڈ بھی خرچ آئے, مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے, کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں, ویسا 2 یا 3 کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے. اس کو ویسے بھی وہ لگیج میں ڈال کے بھیجتے ہیں, اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں. تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا. ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے, اب اس نے جانا زمین میں ہی ہے, وہاں اس زمین میں ڈالنے کے لیے کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں, اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے, اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں. وہ تو ایک خرچہ ہے نا کہ ٹکٹ آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا اس کے لیے. 1000 پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال 1 لاکھ کے برابر ہے, یہ زیادہ ہے. میرے خیال 1,14,000 یا 20 کچھ اس طرح بنے گا. اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں 2 کمروں کا اسکول بنا سکتے ہیں. اچھا, پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے, 8 دن بعد میت آ رہی ہے, 8 دن گھر میں مجلس قائم ہے,
سب لوگ کام کاج چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے، لوگ قرضہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں، اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے، کیونکہ تھوڑے دن ہیں ہمارے بھی، وہیں جا بیٹھیں گے ہم بھی۔ تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات، اپنی تسلی، اپنے سکون اور اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، تو پھر کوئی جواز نہیں۔ دیکھیے ایک شخص وہاں سے آئے گا، آ کے بس صرف شکل دیکھے گا اور روئے دھوئے گا اور خلاص۔ آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب وہ زندہ تھا، اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ میں نے دیکھی ہے۔ ایسے ہی جیسے فریزر ہوتے ہیں، کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کو چیز رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں، اور بعض اوقات جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں، سب آنتے وانتے ہر چیز، حتیٰ کہ بعض اوقات برین تک کو بھی